جنگ بدر اسلام کی تاریخ میں پہلی اور اہم ترین جنگ تھی۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری 624 عیسوی کو ہوئی۔ یہ جنگ مسلمان اور قریش کے مشرکین کے درمیان جنگ ہوئی۔ ایک ایسی جنگ تھی جس نے بتا دیا کہ اب آگے مسلمان رکنے والے نہیں ہیں اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو کے رہے گی۔ آخر یہ جنگ کیوں ہوئی، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس جنگ کے ہونے کی وجہ کیا ہے، آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور قریش کو بتانا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی صرف عبادت کرنی ہے، اس وقت مکہ کی حالت یہ تھی کہ قریش بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ لگ بھگ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جو مکہ میں خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہنا شروع کیا کہ نہیں، ان کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آؤ، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانی اور مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے ان سب کو ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اتنا زیادہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ معاملہ تھما نہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ چونکہ ان کے مدینہ جانے کے بعد ان کی معیشت کمزور ہو چکی تھی، اقتصادی طور پہ کمزور تھے، اتنا مالی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس وقت لوگ تجارت کرنے کے لیے اکثر شام کی طرف جایا کرتے تھے اور شام کا جو راستہ تھا وہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا، تو ان قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تاکہ ہم مسلمان مالی طور پہ مضبوط ہو سکیں۔ اس وقت مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان شام کے راستے سے ہو کر گزر کر کے مکہ آنے والے ہیں۔ انہوں نے پلان بنایا کہ ہم ان کے قافلے پہ حملہ کریں گے، لیکن کسی وجہ سے سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور مکہ چلے گئے۔ اس بیچ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے قریش کو بتا دی کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ جیسے قریش نے اس بات کو سنی، انہوں نے ایک پلان بنانا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ ابو جہل جو ان کا سردار تھا، اس نے پلان بنایا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس نے 1000 لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب یہ چیز خبر مدینہ میں پہنچی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، لیکن بہت ہی زیادہ مشکل سے صرف 313 لوگ اکٹھا ہو پائے۔ وہ بھی لوگ زیادہ تربیت یافتہ نہیں تھے، سب کے سب جنگ کے ماہرین نہیں تھے اور وسائل کی بہت ہی زیادہ کمی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ قریش کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے اور ہر طرح کے ہتھیار تھے اس وقت کے حساب سے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس ایک ایمان تھا، ان کے پاس ایک روحانی جذبہ تھا اور اس کی وجہ سے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ یہ جنگ بدر کی جگہ پہ ہوئی۔ بدر ایک جگہ کے نام ہے جہاں پہ ایک پانی کا کنواں بھی ہوا کرتا تھا، وہاں پہ لڑائی ہوئی۔ قریش کے روایت کے حساب سے پہلے دونوں طرف سے کچھ لوگ آئے۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم آئے۔ تینوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور اسی وقت قریش یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد عام جنگ ہوا اور دونوں فوج آپس میں لڑ گئے، یہاں تک کہ قریش کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کیے گئے اور مسلمانوں کے بھی کم 2-4 لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں قریش کو شکست ہوئی۔ اس کے نتائج کیا ہوئے، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس جنگ نے بتا دیا کہ اب مسلمان ایک الگ ریاست قائم کریں گے، ان کی ایک الگ ریاست ہوگی اور اس کے بعد سے لوگ محمد کو ماننا شروع کر دیں گے۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس کے بعد ماننا شروع کیا۔ جو یہود تھے، جو مدینہ کے یہود تھے، انہوں نے بھی اندر سے منافقانہ رویہ اختیار کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے اتنا زیادہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کہ جن لوگوں کو انہوں نے قید کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کو چھڑا کے لے جاؤ، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو چھڑانے کے بدلے میں صرف ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیا کرو۔ اس جنگ کے بعد سے مسلمان اور زیادہ مضبوط ہو گئے، مستحکم ہو گئے اور پھیلنے لگے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو ہمارے پاس اگر وسائل کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے، پھر بھی ہم آگے آ سکتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔